حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قرآن میں دعائیں موجود ہیں ان کے اندر کیا کیا اثرات ہیں، دعا مانگنے کے کون کون سے طریقے ثابت ہوتے ہیں، اور کس طرح رب کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے، دعا کا اسلوب کیا ہونا چاہیے۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دعا کے اسلوب ہیں، آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جو قرآن میں دعائیں موجود ہیں صرف آج ہم وہی دعائیں پیش کریں گے۔ سب سے پہلی دعا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے۔ اب امن کی دعا کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فساد نہ ہو معاشرے میں، امن ہو، یہ رب کو پسند ہے۔ رب فساد نہیں چاہتا، رب بھی معاشرے کا امن چاہتا ہے۔ دیکھیں عبادات کا معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، اپنی جان کی حفاظت کا معاملہ ہو، مال کی حفاظت کا معاملہ ہو، نسل کی حفاظت کا معاملہ ہو، عزت کی حفاظت کا معاملہ ہو، جب تک امن نہیں ہے معاشرے میں بندہ نماز کے لیے بھی نہیں آ سکتا۔ اگر بندے کو پتہ نہ ہو گھر سے میں باہر نکل رہا ہوں، پتہ نہیں واپس زندہ آؤں گا نہیں آؤں گا، کون آئے گا نماز پڑھنے کے؟ تو امن کی دعا مانگنا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ثابت ہے۔ کیا فرمایا؟ رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو بھی بچا کہ یہ بتوں کی عبادت کریں۔ اس سے کوئی چیز ثابت ہو رہی ہے کہ اپنے لیے دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی ہدایت کی بھی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ چیزیں سیکھتے جائیں، آج صرف ہم نے دعائیں پڑھنی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا کہا؟ اپنے لیے جہاں دعا مانگ رہے ہیں ہدایت کی، اپنی اولاد کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگیں۔ اور یہ ہم نماز کے اندر ویسے عربی میں تو آ جاتی ہے، لیکن وہ ہمارے ذہن کے اندر وہ کنڈیشن نہیں ہوتی۔ بعد میں بھی اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں تو اپنی اولاد کی ہدایت کی بھی دعا مانگیں کہ یہ کفر و شرک کی طرف نہ جائیں، گمراہی کی طرف نہ جائیں، بلکہ ان کو ہدایت کے راستے پر قائم رکھیں، کیونکہ ہدایت کے راستے پر ہوں گے تو کل کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا اور دعا کا سبب بنیں گے۔ بندہ فوت ہو جائے، پیچھے بچے شرابیں پی رہے ہوں، پیچھے بچے ڈکیتیاں کر رہے ہوں، تو کیا فائدہ ایسی اولاد کا؟ یہ تناسب برقرار رکھنا چاہیے کہ اپنے لیے جہاں دعا کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ اگلی چیز دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے علم و حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے اندر شامل فرما۔ علم کی دعا کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ علم ہوگا تو عمل کریں گے، علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کیسے کریں گے؟ نماز بندہ 40 سال پڑھتا رہے اور ساری ایسی غلطی کرتا رہے جس غلطی کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی بندے کی۔ علم پہلے، عمل کے لیے علم ضروری ہے، اس لیے علم کے ساتھ ایک تو محبت ہونی چاہیے بندے کو، جو علم کی بات کر رہا ہو اس کی بات کو سننا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ سر لگا کے کوئی بات کرے تو پھر یہ بات ہے۔ علم کی بات جہاں سے حاصل ہو رہی ہو، جہاں سے بھی ہو رہی ہو، بندے کو علم کی بات حاصل کرنی چاہیے، علم کا متلاشی ہونا چاہیے، علم کی طرف رغبت ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارشاد میں ربی حب لی حکما، یا اللہ مجھے علم و حکمت عطا فرما، والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے صالحین کے زمرے میں، صالحین کی صحبت مجھے عطا فرما۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود جد الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہیں، دوسرے ان کی صحبت میں آنے چاہیے نا، لیکن ہم بھی ملت ابراہیمی پر ہیں۔ اتنی بڑی ہستی وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ اپنے بندوں کے اندر، اپنے بندوں کے زمرے میں اپنے بندوں کی صحبت مجھے عطا فرما۔ تو صحبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان اچھائی کو مزید عروج دیتی ہے، بری صحبت ہو تو اچھوں کو بھی برا بنا دیتی ہے۔ تو اس لیے اچھی صحبت کی دعا کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ ساری باتیں دیکھتے جائیں کہ انبیاء رب سے کیا مانگا کرتے تھے، انبیاء اللہ کے نبی رب سے کیا مانگتے تھے۔ اگلی چیز دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے دعا فرمائی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ جو میرے بعد آنے والے لوگ ہوں ان میں میرا ذکر خیر تو باقی رکھنا۔ ہم مر جائیں پیچھے سے لوگ کہیں او فتنہ تھا، چلو چلا گیا، قبر پہنچ گیا، اپنے انجام کو پہنچ گیا، یہ نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دعا فرمائی، کیا فرمایا؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ آخرین جو بعد میں آنے والے لوگ ہوں میرا اچھا ذکر خیر ان کے اندر باقی رکھنا۔ وَاجْعَلْ لِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت نعیم کا وارث بنا۔ جنت کی دعا بھی کرنی چاہیے، دوزخ، کیونکہ جنت اللہ کے فضل کی جگہ ہے اور دوزخ اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ نعت خانوں کے چکروں میں آ کر کچھ نعت خان ایسے کہ جنت میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فلاں چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔
جنت کیا ہے؟ اللہ کے فضل کی جگہ ہے، اللہ کی مہربانی، اللہ کی رضا کی جگہ ہے. جس پر اللہ راضی ہوگا اس کو جنت عطا فرمائے گا، جس پر ناراض ہوگا اس کو دوزخ عطا فرمائے گا. تو اللہ کی رضا مندی کا محل جنت ہے اور اللہ کی ناراضگی کا محل دوزخ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے اندر کیا فرمایا؟ وَاجْعَلْ لِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت نعیم کا وارث بنا، مجھے دوزخ سے بچا. حالانکہ انبیاء جو ہیں گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہ ممکن ہی نہیں ہے ان سے، اس کے باوجود ہماری اصلاح کے لیے، ملت ابراہیمی کو آگے رائج کرنے کے لیے آپ کیا ارشاد فرمایا؟ وَاجْعَلْ لِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. اگلی چیز دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، آپ نے ارشاد میں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ جس دن ہم اٹھائے جائیں گے مہربانی فرمانا اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں رسوا نہ کرنا. اس دن رسوائی سے بچنا، اور بالخصوص آخرت کی رسوائی، جو اصل کامیابی یا اصل ناکامی آخرت کے اندر ہی ظاہر ہونی ہے. کون کامیاب ہے اور کون حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، پتہ وہاں چلے گا کہ کون جیت کے آیا ہے اور کون ہار کے آیا ہے. تو اس دن کی رسوائی سے بچنا، اس کی دعا کرنا، بچنے کی دعا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوائی سے بچانا. یہ اپنی دعاؤں میں شامل کریں، ہونا چاہیے ہماری دعاؤں میں کہ یا اللہ مجھے آخرت کی رسوائیوں، دنیا کی رسوائی سے بھی بچا. دنیا کی رسوائی سے بھی بچنا چاہیے، دنیا میں بھی بدنامی نہ ہو، نیک نامی کے ساتھ بندہ دنیا سے جائے. پیچھے جیسے آیا ہے یا اللہ میرا ذکر خیر باقی رکھنا، دنیا میں بھی نیک نامی ہو اور آخرت کی رسوائیوں سے بھی بندہ بچے، آخرت کی رسوائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اس کی دعا بھی بندے کو کرنی چاہیے. اگلی چیز دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجر یا ہاجرہ جس کو پڑھا جاتا ہے، زیادہ تر ہاجر کا لفظ آتا ہے، حضرت ہاجرہ جو مشہور ہے وہی کہہ لیتے ہیں. حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو جب چھوڑا تھا وادی کے اندر، تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ دعا بھی بڑی حاذقانہ دعا ہے اور ہمارے لیے اس کے اندر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب انی اسکنت، بے شک میں نے ٹھہرایا ہے یا چھوڑا ہے اپنی اولاد کو، من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جو بے آب و گیا ہے. وہ مکہ شریف کے اندر چھوڑ کے آئے تھے، وادی کے اندر جہاں زمزم کا کنواں ہے وہاں پر چھوڑ کے آئے تھے، اور وہ پہاڑی علاقہ تھا، کوئی آب و گیا نہیں تھا کہ وہاں پر بڑے بڑے درخت ہوں اور بڑی بڑی یہ چیزیں ہوں، بے آب و گیا وہ جگہ تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد میں اپنی اولاد کو تیرے ایسی وادی میں چھوڑ کے آیا ہوں، بواد غیر ذی زرع، جو بے آب و گیا ہے، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے قریب میں چھوڑ کے آیا ہوں. آگے فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں. اب اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ کہیں ہم گھر لے رہے ہوں، مکان لے رہے ہوں، جہاں دوسری ہماری فہرست ہوتی ہے کہ پانی بھی ہونا چاہیے، گیس بھی ہونا چاہیے، بجلی بھی ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، وہاں یہ بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے، یا کہیں نہ کہیں خیال میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایسی جگہ پر ہم گھر لیں جہاں ہم آسانی کے ساتھ نماز کے لیے مسجد میں بھی آ جا سکیں. اپنے اولاد کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو دعا کیا کر رہے ہیں؟ عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے قریب میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ یہ نماز قائم کریں. تو ایک ہے مسجد سے دور گھر ہونا، یہ بھی حضور کے حدیث سے ثابت ہے. اس صبح کو ہمارے درس کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کچھ صحابہ کا گھر دور تھا مسجد نبوی کے قریب، کچھ جگہ فارغ ہوئی تو انہوں نے چاہا کہ ہم مسجد نبوی کے قریب آ جائیں. تو حضور کو جب پتہ چلا، سرکار نے ارشاد میں کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم دور سے آؤ اور ایک ایک قدم پر رب تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائے. تو مسجد سے دور گھر ہے اور مسجد میں آنا جانا لگا رہتا ہے، یہ بھی بہت برکت والی بات ہے، زیادہ نیکیوں والی بات ہے. لیکن اتنا دور گھر بھی نہ ہو کہ بندہ مسجد کے اندر آئے ہی نہ، یا دور گھر لے لے اور مسجد میں نہ آئے، یہ بڑی محرومی والی بات ہے. تو اس سے ایک اور چیز بھی، گھر کے اندر بھی چھوٹی سی جگہ ہونی چاہیے جہاں نماز کے لیے بندہ اسے مختص کر لے. یہ صحابہ کرام کی سنت تھی. اگر بڑا گھر ہے تو کوئی ایک جگہ چھوٹا سا کونا بنا لیں، یا کہ وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہوگی. یہ نہ کہیں کہ مسجد بن جائے گی پھر ساری عمر کے لیے مسجد ہوگی، نہیں، اس کو مسجد بیت کہا جاتا ہے. اس کا محراب بھی نہیں ہوگا، یہ ایسی چیزیں بھی نہیں. یعنی جگہ ایک مختص کر لینا، اس کو پاک صاف رکھنا، اس کی کبھی صفائی کر دی اور بدبودار چیزیں اس کے قریب نہ جانے دینا، اور وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ صحابہ کرام کی سنت تھی. اگر یہ ہو جائے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور مسجد کے قریب اگر گھر ہو، اتنا قریب کہ بندہ آ جا سکے ہر نماز کے لیے، یہ چیز بھی بندے کو گھر لینے سے پہلے فوکس کرنی چاہیے. یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ثابت ہو رہا ہے. آگے فرمایا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کے قریب چھوڑ کر جا رہا ہوں،
تو ایسا کرنا لوگوں کے دلوں کو بھی ان کی طرف متوجہ کرنا کہ لوگ ان کی طرف پسندیدگی کے ساتھ آئیں، لوگ ان سے نفرت نہ کھائیں. یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ بندہ دنیا میں ایسا ذلیل بھی نہ ہو کہ لوگ دیکھ کے فتنہ باز آ رہا ہے، سائڈ پہ ہو جانا، فتنہ پھیلائے گا، کوئی نہ کوئی بری بات کرے گا، کوئی نہ کوئی جھوٹ بولے گا، کسی نہ کسی کی غیبت کرے گا، کسی نہ کسی کو لڑوائے گا. یہ ایسا بندہ ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کیا کہا؟ ایسا بنا میری اولاد کو کہ لوگ ان کی طرف محبت سے جائیں، ان کی سے گھن نہ کھائیں، ان سے نفرت نہ کھائیں. یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اپنے آپ کو ایسا بنانا کہ لوگوں کے اندر اچھا ذکر خیر موجود ہو، ذکر شر ہمارا موجود نہ ہو. یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. دیکھیں دنیا سنوارنے کا بھی اسلام ہمیں حکم دے رہا ہے. رب آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی ہماری اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو. اسلام کہتی اسے ہیں اس نظام کو جو ہماری زندگی سنوارنے کے لیے ہمیں کام آئے. تو یہ نظام ہے اسلام کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی کہ میری اولاد کو ایسا بنانا کہ لوگ ان سے گھن نہ کھائیں، ایسے بدکار یا ایسی بری خصلتوں والے نہ ہوں کہ لوگ ان سے نفرت کریں. وارزقہم من الثمرات، اے اللہ ان کو پھل بھی عطا فرمانا. دنیا کی باتیں بھی ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ. دنیا مانگنا یہ کوئی برا نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت دل میں آ جانا یہ برا ہے. دنیا ہو بندے کے پاس، یہ نہیں ہے کہ بندہ بالکل فقر ایسا ہو کہ فقر بندے کو کفر تک بعض اوقات لے جاتا ہے. ایسا فقر نہ ہو. دنیا بھی رب سے مانگے یا اللہ مجھے ضروریات کے مطابق مجھے دنیا عطا فرما تاکہ میں زندگی اپنی گزار سکوں اور احسن طریقے سے گزار سکوں. ٹینشن نہ ہو رزق کی، بلکہ تیری بارگاہ کی طرف میں جھک سکوں، 5 وقت نماز کے لیے حاضر ہو سکوں. تو کیا ہے دعا فرما رہے وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ ان کو پھل بھی عطا فرما، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ تاکہ یہ شکر گزار بنے. یہ بڑی بات ہے. رزق ہو اور رزق کے باوجود شکر گزاری ساتھ ہو، اور اگر رزق کی کبھی کمی بھی آ گئی ہے تو شکر کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے. رزق ہو، شکر گزاری بھی ساتھ، اور رزق کبھی تھوڑی سی تنگی اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، زندگی کے ساتھ ہے، ہر بندے کے ساتھ ہے، رزق اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، لیکن شکر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. علامہ اقبال کا بھی ایک اس طرح کا شعر ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو اس میں کیا ہے؟ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے. فرماتے ہیں جس کے پاس فقر ہے وہ اپنا فقر حیدری نہیں بناتا. مولا علی کے پاس اگرچہ کم تھی لیکن کبھی شکوے کی زبان نہیں ہوئی، ہر وقت اللہ کا شکر ہے. اور حضرت جس کے پاس دولت ہے وہ دولت عثمانی نہیں بناتا، دولت قارونی بنا رہا ہے. ہونا چاہیے مال اور بھی آ جائے اور بھی آ جائے، اللہ کے راستے میں نہیں دینا. تھوڑا بہت دے دیں، کسی نے کہا سارا مال دے دیں، تھوڑا بہت دے دیں، لیکن دولت عثمانی ہو، دولت قارونی نہ ہو. حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کیا کی تھی؟ لعلہم یشکرون، یا اللہ انہیں پھل بھی عطا فرما تاکہ یہ تیرے شکر گزار بنے. اگلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو بنایا آپ نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اس وقت جو آپ نے دعا کی تھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس وقت کیا دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ رَبَّنَا، اے ہمارے رب، تَقَبَّلْ مِنَّا، اسے ہماری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اچھا، اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ عمل کی قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے. عمل کرنا، عمل کے بعد یہ بھی کہنا کہ یا اللہ یہ میں جو کچھ کر سکتا تھا میری بساط کے اندر تھا، میں نے کیا ہے، مہربانی فرما تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کیونکہ قبولیت کے بغیر تو عمل بے فائدہ ہے. اگر آپ کی بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو عمل، تو عمل کرنے کے بعد قبولیت کی دعا کرنا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. کیا ارشاد میں؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ یہ ہماری طرف سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں بنا ایسا کہ تیرے لیے ہی ہم اپنی گردن کو جھکانے والے ہوں. مسلمان ہمیں کہا جاتا ہے، مسلمان کا معنی کیا ہے؟ گردن نہادن بطاعت، اطاعت کے اندر اپنی گردن کو رکھ دینا، یہ ہے مسلمان کا معنی. مسلمان کا معنی یہی ہے، گردن جھکانے والا، گردن کو رکھ دینے والا اللہ رسول کے حکم کے سامنے. اور گردن رکھنا، اس کا پہلا سٹیپ تو سمجھ لیں نماز ہی ہے. جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، اللہ کا فرض ہی ادا نہیں کرتا، اس نے کیا گردن جھکائی ہے رب کے سامنے؟ وہ کہے گا مسلمان ہے. مسلمان کے لفظی معنی پر ہی عمل نہیں کر رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم ایسا بنا کہ تیری بارگاہ میں ہم گردن جھکانے والے ہوں، تیرا حکم آ جائے پھر چوں چینا نہ ہو، یہ کیوں ہے اور وہ کیوں ہے اور فلاں کیوں ہے اور یہ کیوں ہے، یہ نہ ہو. اللہ کا حکم آ کے بس اللہ کا حکم ہے، بس ختم. آگے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف چھوڑ دو سب کچھ.
یہ ہے اللہ کا حکم. یہ اس کو کہتے ہیں گردن نہادن بطاعت, کسی کی اطاعت کے اندر گردن رکھ دینا, بس اس کا حکم آ جائے سائڈ پہ سارے معاملات. تو کیا کہا مسلمین لک, ہمیں ایسا بنا کہ تیری بارگاہ میں ہم مسلمان ہوں, تیری بارگاہ میں گردن جھکانے والے ہوں. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, یا اللہ میری اولاد میں سے بھی ایک ایسا گروہ بنا جو تیری بارگاہ کی طرف جھکنے والا ہو, تیری بارگاہ میں گردن رکھنے والا ہو. تو اپنی اولاد کے لیے بھی راہ مستقیم کی دعا مانگنے, یہ پچھلی بات سے بھی ثابت ہوا, میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, اور یہاں بھی ثابت ہو رہا ہے. اپنے لیے جہاں آپ مانگ رہے ہیں اپنے رب سے, اپنی اولاد کی ہدایت کی دعا مانگنا, اور دعاؤں میں اپنی اولاد کو شامل رکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. آگے فرمائے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا, یا اللہ ہمیں سکھا مناسک حج. تیرا گھر تو بنا لیا ہے, یا اللہ ہمیں کرنا کیا ہے, تیرے بارگاہ کے احکامات کیا ہیں وہ بھی ہمیں سکھا. تو ہمارے لیے کیا ہے اسوہ حسنہ سرکار کا, وہ تو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور. ہمارے لیے کیا ہے حضور کا اسوہ حسنہ ہے. کوئی تھک کر رب کی بارگاہ میں نہیں جانا. رب کو کیا چاہیے, تھکاوٹیں نہیں چاہیے, رب کو اپنے محبوب کی سنت چاہیے. حضور کی سنت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. مناسک ہمارے لیے قرآن کی صورت میں اور حضور کے اسوہ حسنہ کی صورت میں موجود ہے. حضور کا اسوہ حسنہ دیکھتے جائیں, اپنی زندگی سنوارتے جائیں. تو اس لیے اسوہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا, یا اللہ ہم پر رجوع برحمت ہو, اپنی رحمت کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہو. اللہ ہر وقت ہر چیز کی طرف متوجہ ہے, لیکن یہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ کی توجہ رحمت والی توجہ, اللہ کے عذاب والی, اللہ کی ناراضگی والی توجہ نہ ہو, اللہ کی رحمت والی توجہ ہو. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, یا اللہ تو توبہ قبول فرمانے والا اور تو ہی رحم فرمانے والا ہے. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنانے کے بعد دعا کی, رَبَّنَا وَبَعِثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ, یا اللہ گھر میں نے بنا دیا ہے اور بسانے والا رسول بھی بھیج دے. حضور علیہ السلام کے لیے دعا کی, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, ایسا رسول ہو جو تیری آیتیں تلاوت کرے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب و حکمت کی تعلیم دے. ویزکیہم, اور لوگوں کا تزکیہ نفس فرمائیں. انک انت العزیز الحکیم, بے شک تو ہی خوب غالب ہے اور تو ہی حکمت والا ہے. یعنی حضور علیہ السلام کی آمد کی دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی, اور سرکار نے بھی ارشاد فرمایا تھا میں دعائے ابراہیم ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا تھا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ کیا فرما اس کعبے کو بسانے والا محبوب بھی بھیج دے. حضور علیہ السلام آخری ہم دعا دیکھتے ہیں جو ہم ہر نماز کے اندر بھی مانگا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. اپنے لیے نمازی ہونے کی دعا بھی کیا کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے, نمازی بننے کی دعا کرنا. اللہ کے ساتھ تعلق ربط کا بہت بڑا ذریعہ تو نماز ہی ہے. کامیابی کا وظیفہ بتا دیں ہمیں, سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے. تو نماز نہیں پڑھتا نماز پڑھے, نماز اگر پڑھ رہا ہے کامیابی اور چاہتا ہے نماز کو اور خوبصورت بنائے. حضور نے بار بار جہاں وضو کا ذکر ہے حضور فرمایا تھا وضو اچھی طرح وضو کیا جس نے, تو پھر مسجد میں آیا تو رب تعالیٰ یہ عطا فرمائے گا. وضو اچھا کریں, اپنی نماز اچھی کریں, فرض ادا کر رہے ہیں نوافل میں کے اندر شروع ہو جائے. سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اس کا ترجمہ تو کم از کم ہمیں یاد ہونا چاہیے جو ہر نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. ومن ذریتی, میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. بار بار دیکھیں اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ربنا وتقبل دعا, اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما. اچھا پچھلی آیت میں یہ ثابت ہوا تھا کہ عمل کرنے کے بعد عمل کی قبولیت کی دعا بھی مانگنی چاہیے, اور یہاں یہ آ رہا ہے دعا کرنے کے بعد دعا کی قبولیت کی دعا بھی مانگنی چاہیے. دعا مانگ کے بے فکر نہ ہو جائیں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے اندر ایک یہ چیز بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ دعا مانگنے کے بعد بے فکر نہ ہو, بلکہ بندے کو فکر ہو یا اللہ میں نے تجھ سے مانگا تھا ابھی تک نہیں عطا ہوا. وہ جو ایک تڑپ ہوتی ہے وہ تڑپ دعا کی قبولیت کے اندر بڑی مؤثر ہے, بڑا اثر رکھتی ہے یہ تڑپ. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگنے کے بعد فرما رہے ہیں وتقبل دعا, یا اللہ میری دعا کو بھی قبول فرما. یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. آگے فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی, اے اللہ مجھے بھی بخش دے میرے والدین کو بھی بخش دے. اب یہ دو جہتیں دیکھیں, اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرنا, اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرنا. اور اس اگر سوچ کر آپ دعا کریں نا ہر نماز کے بعد یا کبھی بھی اپنے یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما, ان کی بخشش فرما, تو اولاد اور والدین کی محبت آپس میں بہت بڑھتی ہے.
اولاد والدین کے لیے دعا کر رہی ہو، والدین اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو یہ ایسی چیز ہے جو محبتوں کو بڑھاتی ہے، نفرتوں کو ختم کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنی اولاد کے لیے دعا کی ہے، آگے کیا فرمایا؟ ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، ولوالدی، میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ تمام مومنوں کو جو قیامت تک آئیں گے، تمام لوگوں کو قیامت کے دن بخش دے، تمام مومنوں کو، لوگوں کو نہیں، کافروں کے لیے دعا نہیں کی، مومنوں کے لیے کی ہے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مومن جو قیامت تک آئیں گے قیامت کے دن ان کی بخشش فرما۔ اچھا اس سے ایک اور چیز بھی ثابت ہو رہی ہے، مغفرت کی دعا کرنی ہو تو اپنے لیے پہلے کرنی چاہیے، دوسری چیزوں کی دعا کریں تو ایک ہوتا ہے ایثار کہتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دینا، کوئی اور چیز مانگ رہے ہیں چلیں دوسروں کو ترجیح دے دیں، کوئی چیز دینی ہے، حضور نے فرمایا ساقی القوم آخرہم، قوم کو جو پانی پلانے والا ہو وہ آخر میں پیے، اگر کسی کی ڈیوٹی لگ گئی ہے پانی پلانے کی، خود آخر میں پیے، پہلے دوسروں کو پلائے، یہ حضور علیہ السلام کے طریقہ مبارک حضور کی حدیث ہے۔ اور لیکن مغفرت کی دعا کے اندر اپنے آپ کو پہلے مغفرت کے اندر رکھے، دوسروں کو بعد میں رکھے، کیوں؟ مغفرت سے ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ میں محتاج ایسا ہوں یا اللہ، مغفرت اللہ کے علاوہ کوئی عطا نہیں کرتا، اور اگر کوئی بندہ دوسروں کے لیے مانگے یا اللہ اسے بخش دے، اسے بخش دے، اسے بخش دے، اس کا مطلب ہے میں کوئی بخشایا ہوں، یہ ایک تکبر والی بات ظاہر ہوتی ہے۔ تو بخشش کی دعا میں اپنے آپ کو پہلے رکھنا یہ قرآنی طریقہ بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بھی ہے، قرآن پاک کے اندر بھی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، دوسرے مقام پر رب فرماتے ہیں یہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی بخش دے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ہم ایمان میں ہم سے سبقت کر چکے، پہلے گزر چکے، ان کو بھی بخش دے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ثابت ہو رہی ہیں؟ مغفرت کی دعا مانگنی ہو اپنے لیے پہلے مانگے، پھر دوسروں کے لیے مانگے، اور دوسری چیزیں اگر مانگنی ہو یا کسی چیز کے اندر ایثار کرنا ہو تو دوسرے مسلمانوں کو ترجیح دینا، یہ بھی حضور علیہ السلام کے طریقہ مبارک سے ثابت ہے۔ تو آج ہم نے کیا کیا ہے؟ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قرآن میں موجود دعائیں تھیں ہم نے سیکھی، اور کتنی چیزیں ان سے ثابت ہوتی ہیں۔ ایک اور چیز بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی دعا مانگی تھی، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما، تو یہ بھی ہے بیٹا رب سے مانگے یا اولاد مانگے، صالح بھی ساتھ مانگے، اولاد ہو اور بڑی ہو کر بدنامی کا سبب بنے، باپ کے لیے بالکل مایوسی کا سبب بنے، ایسی دعا اولاد بھی نہ ہو، اور اولاد اپنی کی تربیت بھی کریں، پابند نماز کا، روزے کا، ان چیزوں کا پابند بھی بنائیں، یہ نہ کہیں کہ میری زندگی کے اندر بعد میں اچھے بن جائیں گے، میرے لیے دعائیں کریں گے، جو صبح فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا آپ کے مرنے کے بعد تہجد پڑھے گا، وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اپنی اولاد کو ابھی نماز روزے کا، اچھی چیزوں کا پابند بنانا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرنا کہ یا اللہ میری اولاد کو حق پر اور ہدایت کے راستے پر قائم رکھ، اور جب اولاد کے لیے دعا مانگے نیک اولاد کے لیے دعا مانگے، ربی حب لی من الصالحین، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر شامل ہے۔ تو آج ہم نے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہم نے